نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین کرام، آپ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر اہل بیت کے لیے آن لائن آپ سے بات کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانہ ہم سب کو ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سچ بیان کرنے اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر اور آپ کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزہۃ المجالس میں اور سعادت الدارین میں درود پاک کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک شخص پر چوری کا الزام لگ گیا۔ اب وہاں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور چوری کے متعلق جو ہے کہ کہاں سے چوری ہوئی اور یہ فیصلہ کرنے کے دوران جو ہے ان کو کچھ حقائق کا پتہ چلا اور کچھ لوگوں سے باتیں کی، تو انہوں نے ایک صحابی رسول پر چوری کا الزام لگایا اور حکم دیا کہ اس صحابی کے جو ہاتھ ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو ایک اونٹ تھا جو اس صحابی رسول کی ملکیت تھا، اس نے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ جب وہ بولا تو باقی لوگوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جانور کی زبان نہیں آتی، اس طرح کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہیں سے یہ فیصلہ کروا لیتے ہیں، اور یہ اونٹ کہہ کیا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سارا ماجرا پیش کیا اور معاملہ جو ہے وہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں جب گوش گزار کیا معاملہ، حضور علیہ السلام نے اس اونٹ سے پوچھا تو اس اونٹ نے گواہی دی، یا رسول اللہ میرے مالک نے چوری نہیں کی۔ اب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس شخص نے چوری نہیں کی، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو فرمایا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، یہ چور نہیں ہے۔ باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ تسلی ہوگی کہ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ کی جو شان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں فرماتا، یہ جو فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں، جو میری منشا و ماوا ہوتا ہے یہی میرا محبوب کہتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے۔ صحابہ کرام جو باقی تھے ان کو بھی تسلی ہو گئی۔ جب باقی لوگ چلے گئے تو میرے پاک نبی نے جس صحابی پر الزام چوری لگا اس سے پوچھا ہے میرے صحابی تو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا، ذلت سے بچا لیا؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ آپ کی ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہوں، 100 مرتبہ آپ کی ذات پر درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچا لیا۔ اے میرے صحابی سن لے، اگر تو اس کو اسی طرح جاری رکھے اور میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے، جس طرح اللہ نے تجھے دنیا میں ذلت سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے گا۔ اور نزہۃ المجالس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اس میں فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی تو پلسرات سے اس طرح گزرے گا جس طرح 14ویں رات کے چاند چمکتا ہے، اس طرح تیرا چہرہ چمک رہا ہوگا اور تو پلسرات سے گزر رہا ہوگا۔ یہ درود و سلام پیش کرنے کے بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم تمام کو چاہیے کہ چاہے 9 محرم ہے، 10 محرم ہے،
کوئی اور موقع ہوتا ہے، کبھی انسان فارغ ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہے، اپنی عادت بنا لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پاک پر، اصحاب پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خصوصی حکم دیا کہ میں بھی درود و سلام پیش کرتا ہوں اپنے محبوب پر، تم بھی یہی کام کرو۔ حضرین گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کی جب زندگی شروع ہوئی، جب اس نے زندگی گزاری، تو دو طرح کی قوتیں جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں۔ ایک طاقت ہے رحمان کی اور ایک ہے شیطان کی، اور اگر دوسرے لفظوں میں بولا جائے تو ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ دیکھیے، واقعات کربلا بیان کرنا اور بات ہے، اس کو بیان کرنا بھی چاہیے، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ امام حسین نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ امام حسین نے ان باغی لوگوں کے متعلق کیا فرمایا۔ امام حسین نے اپنے نانا جان کی دین کی خاطر، اپنے نانا جان کی امت کی خاطر اپنے گھر بار کو کس طرح لٹا دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم صرف واقعات بیان کرتے رہیں گے یا ہم نے امام حسین کے مشن پر بھی عمل کرنا ہے؟ کیا ہم ہر 9-10 محرم کو صرف امام حسین کا ذکر کریں گے، یا پھر ہم نے سارا سال حسینی بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں نا، فضل و ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے، اگر یہ نہیں بابا تو وہ سب کہانیاں ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی کہانیاں نہیں لوگوں کو سنانی، بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں اس کو بھی پہنچانا ہے۔ امام حسین کی ذات پاک وہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی، انگریز بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو، یہ تمام جو مذاہب ہیں یہ بھی امام حسین کی جو واقعات کربلا اور جو ان کی قربانی اس کو سراہتے ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اب صرف 2 قومیں ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم امام حسین نے جو ہمیں سبق دیا اس میں سے کچھ اسباق جو ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ اسی نیت سے آپ سنیں بھی اور یہی نیت رکھیں کہ ہم جو کچھ سنیں ایسی باتیں ہیں جو آپ روزمرہ کے کاموں میں حسینی بن کر چل سکتے ہیں۔ آپ روزمرہ کی باتوں میں یہ چیزیں سن کر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور امام حسین کو روزانہ اسی عمل سے یاد کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا، پھر یہ قوتیں بھی آئیں، پھر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، تو زندگی گزارنے کے دوران انسان کے اوپر خوشی کا وقت بھی آتا ہے، انسان کے اوپر غمی کا وقت بھی آتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ اہل عیال کے اوپر جو ہے وہ خوشحالی بھی آتی ہے، کبھی فقر و فاقہ کا عالم بھی آ جاتا ہے۔ انسان اس وقت کبھی خوشی کے عالم میں رب کو بھول جاتا ہے اور کبھی غمی کے عالم میں رب کو بھول جاتا ہے۔ جب جنگ لڑی جاتی ہے تو دشمن کی قوت اور دشمن کے جو خیالات ہوتے ہیں، دشمن کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے فوج کی سپلائی لائن کاٹ دینی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ہم سپلائی لائن کاٹ دیں گے، یعنی اس رستے کو بند کر دیں جس رستے سے اس فوج کو راشن پانی مل رہا ہے، جہاں سے امدادی سامان آ رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر فقر و فاقہ آ جائے، ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، بھوک آئے، اور یہ پریشان ہو کر اپنے میدان سے ہٹ جائیں، تو سب سے پہلے سپلائی لائن کاٹی جاتی ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اگر واقعہ کربلا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یزیدیوں نے یہی کام کیا، ان کی سپلائی لائن کاٹی گئی۔ امام حسین پر فقر و فاقہ اور پھر اولاد کو قربان کرنا، ایسے معاملات جو ہیں یہ ان کے اوپر مسلط کیے گئے کہ امام حسین ان پریشانیوں سے تنگ آ کر کہ یار میرے بچے لٹ رہے ہیں،
میں بے گھر ہو کر آج میدان کربلا میں بیٹھا ہوا ہوں، میں آج ہی یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مقابلہ کیا جاتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، تو انسان مضبوط کچھ وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان وجوہات میں سے بعض وجوہات میں سے یہ بھی ہیں کہ اس کے بچے جوان ہوتے ہیں، اس کے بھتیجے بھانجے جوان ہوتے ہیں، اس کے سر کے اوپر باپ کا سایہ موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بھتیجے بھانجے بھی ہیں، اس کا بھائی موجود ہے۔ لیکن قربان جائیں امام حسین پر کہ باپ ہے علی المرتضیٰ، باپ کی تلوار ہے ذوالفقار، لیکن آج باپ سر پر موجود نہیں ہے۔ ماں خاتون جنت ہیں، ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن آج ماں بھی جو ہیں وہ بظاہر ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اور امام حسین وہ ذات کہ حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ وہ نواسہ کہ جن کی ساری جو بچپنا ہے وہ حضور کی زبان مبارک چوستے گزر گیا، حضور سے کھیلتے گزر گیا۔ آج اسی نبی کی امت، اسی نبی کے گھرانے کو کربلا کے میدان میں کھینچ لائی ہے۔ آج اسی نبی کی امت، اسی نبی کے نواسے کو جو سب سے زیادہ لاڈلا تھا، اس کو شہید کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ امام حسین کے بچے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، اون و محمد، غازی عباس علمدار، علی اکبر، علی اصغر، تمام شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین میدان میں آ گئے، میدان میں آئے، اور اس کا ذکر رب نے پہلے ہی قرآن میں کر دیا۔ کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ جنت کا سودا؟ یا اللہ جنت تو نے بنائی ہے۔ کہا ہاں جنت بنائی ہے لیکن بیچ دی ہے۔ عرض کی یا اللہ جب کسی سے سودا کیا جاتا ہے تو اس میں سودے کا معیار مقرر ہوتا ہے، سودا کس چیز پر ہو رہا ہے، کچھ لے کر پھر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے اپنی جنت کیسے بیچی اور خریدنے والوں نے جنت خریدی کیسے؟ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا من المؤمنین کہ جنہوں نے جنت خریدی وہ مومنین ہیں، کفار نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، مومن ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا مال بھی میری راہ میں قربان کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اپنا مال میری راہ پہ قربان کر دیا۔ اور پھر صرف مال نہیں دیا، اپنی جانیں بھی میرے نام پر قربان دیں، اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دیں، اپنے بھتیجے کو قربان کر دیا، اپنے بھانجے کو قربان کر دیا۔ وہ حسین ابن علی کی ذات ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں جنت کا سودا کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت حاصل کی۔ اور ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ جنت میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ ملکیت جو ہوتی ہے نا، اس میں سرداروں کے غداروں کا داخلہ نہیں ہوتا، سردار کے وفاداروں کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو جنت حسین کی ہے، جنت علی المرتضیٰ کی ہے، جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، جنت حسنین کے نانا کی ہے۔ تو اب اس میں داخل وہی ہوگا جو حسنین کے نانا کا وفادار ہوگا، غدار کا داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جنہوں نے سرکار کے نواسے کو ذبح کر دیا، حضور کے نواسے کے بچوں کو شہید کر دیا، ان کے اوپر بھوک کا جو ہے وہ آزمائش کو مسلط کر دیا،
ان کی خواتین کو بے پردہ کیا گیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ملکیت میں سرداروں کے وفادار جایا کرتے ہیں، غدار نہیں جایا کرتے۔ حضرت امام حسین جب کربلا میں آئے نا، تو پھر آپ نے خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے، خطبہ دے رہے ہیں امام حسین۔ آپ نے فرمایا لوگو، آج میں خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کل کوئی تم میں سے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا حسین سے سرکار کی محبت کیسی ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حسین کی والدہ کون ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کس کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب خطبہ دیا تو فرمایا لوگو، میں وہ حسین ہوں کہ جو پیدا ہوا تو سرکار نے نام رکھا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنتی جوڑے منگوائے گئے، لوگو میں وہ حسین ہوں جو بچپنے کی وجہ سے ہم دو بھائی مسجد میں تشریف لائے تو زمین پر بار بار گر جاتے تھے، کمزوری کی وجہ سے، بچپنے کی وجہ سے تشریف لے آتے زمین پر۔ کہا لوگوں میں وہ حسین ہوں جس کی وجہ سے میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر ہمیں اٹھا لایا کرتے تھے۔ لوگوں میں وہ حسین ہوں جو کبھی روتا تھا تو مصطفیٰ کریم کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، میں وہ ہوں کہ جب روتا تھا میرے پاک نانا میری والدہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو خاموش کرواؤ، یہ جب روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ ہوں جن کی والدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، میں وہ ہوں جس کی والدہ کی جان قدرت الہی نے خود قبض کی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ کمرے میں موجود تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، تو اسرائیل علیہ السلام اس کمرے میں داخل نہیں ہو رہے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں، اجازت لے کے پھر اندر جانا ہے۔ میں وہ ہوں جن کا باپ علی المرتضیٰ ہے، میرے بھائی حسن المجتبیٰ ہیں۔ لوگو تم نے میرے بچوں کو شہید کر دیا، میرے بھانجوں کو شہید کر دیا، میرے بھتیجے کو شہید کر دیا، لیکن آج میں تمہیں پھر موقع دے رہا ہوں، حسین ابن علی ہوں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میں تمہیں معافی بھی دلوا دوں گا، میں تمہیں جنت بھی عطا کر دوں گا۔ تو شمر بولا، اس نے کہا اے حسین، ہمیں تیری جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیرے سر کی ضرورت ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں سر چاہیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں میرا سر چاہیے تو آ جاؤ میدان میں، میرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، میرے باپ نے جہاں پر میرے ساتھ لاڈ پیار کیا وہاں پر مجھے تلوار چلانا بھی سکھا دی ہے، آ جاؤ میدان میں، تمہیں پتہ چلے جنتی نوجوانوں کا سردار جنگ کے عالم میں لڑتا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے نبی کا خون تلوار چلاتا کیسے ہے۔ حضرت امام حسین جب میدان میں اترے تو پہلے جو یزیدی ٹولہ تھا، پورا لشکر تھا، ان کو تمام کو یقین ہو چکا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاندان ایسا ہے کہ اگر ان کو اکیلے اکیلے لڑا جائے تو کبھی ان سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ امام حسین ایک مرتبہ تلوار کا وار کرتے تھے، 70 منافق جو ہیں وہ گر کر واصل جہنم ہو جاتے تھے۔ امام حسین پاک نے جنگیں ایسے لڑیں، اور پھر شمر نے دوبارہ کہا حسین یزید کی بیعت کر لے۔ حضرت امام حسین نے کہا یہ مبارک ہاتھ وہ ہے جو سرکار کے ہاتھ میں گیا،
یہ ہاتھ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ اور حسن المجتبیٰ کے ہاتھ میں گیا، میں اس پاکیزہ ہاتھ کو یزید پلید کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ اور جب جنگ ہوئی اور منافقوں نے امام حسین پر حملہ کیا، شمر جو ہے وہ حملہ کرتے کرتے جب ان کے ہزاروں لوگ واصل جہنم ہو گئے، تو امام حسین پر شمر نے جب حملہ کیا تو اس نے گھوڑے سے گرا لیا، امام حسین کے سینے پر چڑھ گیا اور برچھی مارنے لگا۔ تو اس نے کہا حسین بول، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ امام حسین نے فرمایا آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 نفل پڑھنے دیجئے، میں 2 نفل پڑھوں گا۔ شمر نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے۔ جب امام حسین نے نفل کے لیے سر سجدے میں جھکا دیا تو شمر فوراً اوپر سوار ہو کر اس نے سر مبارک کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا، قلم کر دیا، گردن قلم کر دی گئی اور دھڑ مبارک، سر مبارک یہ الگ ہو گئے۔ پھر یزیدیوں نے اتنی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ امام حسین کے سر مبارک کو اپنے نیزوں پر بلند کر کے فتح کا جشن منانے لگے کہ ہم نے آج حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، فتح اس کی ہوتی ہے جس کا سر بلند کیا جائے، فتح اس کی ہوتی ہے جس کا نام بلند کیا جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزیدیوں نے خود بلند کر کے گویا اقرار کر لیا کہ جیتا حسین ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تو جان آفرین کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور ہمیں اپنے اس امام پر فخر ہے کہ ہمارے امام کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد کچھ سبق بھی ہمیں دے دیے کہ لوگوں، کبھی کفار سے مقابلہ ہو جائے، کبھی ظالم سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے سامنے ڈٹ جانا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ کسی ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہی حسینی کردار کہا جاتا ہے۔ مصیبتوں کو برداشت کرنا ہی حسینی سبق کہلاتا ہے۔ امام حسین نے سبق دے دیا کہ کبھی تمہیں یزیدی ٹکر جائیں، کبھی یزیدی لشکر کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر تم نے جھکنا نہیں ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں سرخرو ہو جانا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دینا، لیکن کسی یزید پلید یا اس کی نسل کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا، کبھی کسی کی طاقت دیکھ کر مانوس مت ہو جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ کبھی مصیبت آ جائے، لوگوں تمہارے گھروں میں ایک بندہ فوت ہو جائے، تم نماز چھوڑ دیتے ہو، تمہیں کوئی تانا دے دے، تم داڑھی رکھ لو، تم سفید کپڑے پہننا شروع کر دو، تم سر پر عمامہ سجانا شروع کر دو، تم مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دو، لوگ تمہیں مسیتڑ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ تمہیں عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی صوفی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حقیقت میں صوفی کہنا بہت بڑا لقب ہے، لیکن لوگ جو صوفی کہتے ہیں یہ تنزیہ کہتے ہیں، جاہل کو بھی صوفی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین کا سبق یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے طعنوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے مصطفیٰ کریم کے دین پر چلنا ہے، ہم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر حسینی مشن پر چلنا ہے۔ امام حسین کی ذات پاک تو وہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اپنے بچے بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، بھانجے بھی شہید ہو گئے، اور خود میدان کربلا میں آئے لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج ہم حسین حسین پکارنے والے، امام حسین کا ذکر کرنے والے، امام حسین کے نام پر دیگیں بانٹنے والے، نماز تو پڑھتے نہیں۔ ہم تو ظالم کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اگر فوتگی ہو جائے تو ہم نماز بھول جاتے ہیں، خدا کا نام بھول جاتے ہیں۔
حالانکہ امام حسین کی زندگی کا سبق یہی ہے کہ ہم پر مصیبت بھی آ جائے تب بھی نہ خدا کو بھولنا ہے نہ مصطفیٰ کو بھولنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے صرف امام حسین کا ذکر کیا اس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن امام حسین کی سیرت پر اگر ہم نے عمل نہ کیا تو پھر امام حسین ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیگیں بانٹ لی، ہم نے شربت بانٹ لی، محفل کروا دی، یہ حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہماری زندگی یزیدیوں جیسی ہے تو پھر کیا فائدہ ذکر حسین کا؟ ذکر حسین کرنے کا مزہ تب ہے کہ تم کردار حسینی کو بھی اپناؤ، تب پتہ چلے گا کہ حسین کریمین کے ماننے والے لوگ ہیں یہ۔ دوسری طرف دیکھا جائے، آج ہم ذکر حسین کر رہے ہیں اور ایک ٹولہ وہ ہے جو ذکر یزید کرنے میں مشغول ہے۔ آج وہ کبھی یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یزید کو صحابی رسول کہا جا رہا ہے، یزید کو کوئی تابعی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے امیر المومنین ہیں، یہاں تک کہ لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ جن کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ نمازیں ان کی اچھی ہیں، وہ لوگ بھی یزید کو امیر المومنین کہیں، یزید کی طرفداریاں کریں، یزید کی وکالت کریں، اور امام حسین کو باغی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ جنت باغیوں کے لیے نہیں ہے، جنت مومنین کے لیے ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ حسین باغی ہے تو پھر تم صرف حسین کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ تم مصطفیٰ کریم کی وحی کا انکار کر رہے ہو، تم مصطفیٰ کریم کے فرامین کا انکار کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی نوجوانوں کے سردار کبھی باغی نہیں ہوا کرتے۔ اور وہ ذات کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کریم اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے مگر وہ جو ہم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہی بولتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اگر حضور نے فرمایا کہ میرے حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو یہ رب کا فیصلہ ہے، اے لوگوں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی حضور کو مانے، حضور کے نواسے کو نہ مانے تو یہ منافقت ہے۔ قرآن کریم میں کفار کی سزائیں کم بیان کی گئی، منافقوں کی سزا زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو جو لوگ آپ کبھی دیکھیں کہ وہ شخص کوئی بھی ایسا ہو جس کے چہرے پر لاکھ رنگ چڑھے ہوئے ہوں، جس کے کپڑے رنگ برنگے ہوں، جو لاکھ پرسنالٹی دکھاتا ہو، جو اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتا ہو، تماشگیری کرنا جانتا ہو، وہ یزید کی طرفداری کر رہا ہو تو اس کے رنگوں پر مت جانا، اس کی بدنیتی پر جانا، اس کو دیکھنا کہ وہ حسین کریمین کی زندگی کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، دیکھنا کہ وہ تمہارے ایمان کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، وہ تمہارے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی اپنا امام نہ بنانا، ایسے شخص کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھنا جو حسین کو نہیں مانتا۔ ہم ایسے شخص کو باغی کہتے ہیں، اسلام کا باغی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگر ہم ذکر حسین کی طرف جائیں، شان حسین بیان کرنے کی طرف جائیں، ہماری زندگیاں پوری بسر ہو جائیں لیکن شان حسین بیان نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا شانو ہم سب کو پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 10 محرم الحرام ہے، اپنے گھروں میں امام حسین پاک کی نیاز دلوائیں، فاتحہ پڑھیں، امام حسین کی سیرت کو بیان کریں اور پھر نماز کی پابندی لازمی کریں۔ امام حسین نے جو ہمیں سبق دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنین کریمین کی صفوں میں قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حسنین کریمین کے صدقے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔
اللہ کریم ہمیں محرم الحرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔